آپ اپنی عقل کے گھوڑے، میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ عقل کے گھوڑے دوڑا کے، آپ کیونکہ انجینئر ہیں تو آپ 2+2 کرتے ہیں نا، آپ کا مائنڈ سائنٹیفک مائنڈ ہے انجینئر صاحب، یہ میں شروع میں بھی کہوں گا آخر میں بھی کہوں گا، آپ کا جو انداز ہے نا گفتگو کا، وہ انداز ایک جید عالم دین کا انداز نہیں ہے. مجھے اکثر یہ فیلنگ آتی ہے کہ جن موضوعات پہ ان کی گرپ نہیں ہے وہ ان موضوعات میں بھی بڑے ایروگنٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. روکو میں آتا ہوں، مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا انداز ہے؟ یہ آپ عالم دین ہیں، آپ جید عالم دین ہیں، آپ نے قرآن اور سنت کی بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لو سامبو، مطلب یہ کیا بات ہے؟ سامبو اپنے بابے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا اوسط درجے کا کوئی کمیڈین ہے. جی ڈیمیج ہیز بین ڈن. اچھا ایک بات میں آغاز میں کہنا چاہتا ہوں، انجینئر صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے. آمین. علی بھائی وہ ایک دین کے طالب علم ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہے. ایسے ہی آج جو ہم باتیں کریں گے وہ خالصتاً نظریاتی اختلاف ہے، آئیڈیولوجیکل بیسز ہے، اور ہمیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں تو ہم رجوع کر لیں گے، ہمیں ہماری ایگو ہے ہی نہیں اس میں. ایسے ہی. اور آئی ایکسپیکٹ دا سیم فرام ہیم آلسو، کہ اگر ان کو کوئی علمی طور کے اوپر کوئی نیریٹو دے رہا ہے تو اس کو تسلی کے ساتھ دھیمے انداز میں. لیکن انہوں نے آپ کو ریپلائی تو کیا تھا پہلے فہد صاحب. جی بالکل، انہوں نے ریپلائی کیا اور انہوں نے 2 دفعہ ریپلائی کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب ریپلائی کر رہے تھے، اکثر انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ علماء کرام سے بحث کرتے ہیں نا تو وہ جب ان کے پاس علمی جواب نہیں ہوتا تو وہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. تو انجینئر صاحب سے بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ بھی ذاتیات پہ آ گئے. انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا، داڑھی منا ایک لانچ کیا ہے انہوں نے چینل نے، جی میرا یہ حلیہ ہے ماڈرن صوفی، مطلب جو بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پہ رکھے، بہتر کرے، ہمیں مزید شریعت کے قریب کرے. تو انہوں نے پہلا اٹیک ہی یہ کیا. اچھا دیکھیں، میں انجینئر صاحب کا جو مقدمہ ہے نا تصوف کے حوالے سے، اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ان کی قابل تعریف ہیں، تو اس پہ میں ان کو پہلے ٹریبیوٹ تھوڑا سا ہم پیش کر دیں. بڑا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کسی کی اچھی بات ہے تو وہ کی جائے، محبت سے ہی آغاز کریں. بالکل. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو دین میں، دین کے نام پر میل پریکٹسز ہیں، بدعات ہیں، ان کے خلاف ان کی بڑی ایک طاقتور توانا آواز ہے جی. تو ہم اس پہ اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور بائی دا وے تصوف کے نام پر بھی آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے صوفی وہ اس راہ کے راہی نہیں ہیں. تو اگر آج وہ ہمیں کہیں کہ فہد صاحب آپ ٹھیک نہیں کر رہے، تو میں خود کہوں گا کہ جی بہت سی باتوں میں ہم اپنے اسلاف کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ وہ اچھی بات ہے، وہ ہمیں بدعات کی طرف بتاتے ہیں کہ بدعات سے بچیں، ہمیں بچنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقینی طور پہ محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. امام علی مقام کے حوالے سے بڑی اچھی کانورزیشن کی، حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے. تو یہ ان کی اچھی باتیں ہیں اور میں ان کو اکنالج کرتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات جو اب میں انجینئر صاحب سے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے 2-3 باتوں سے مجھے اختلاف ہے. نمبر 1 یہ ہے، مجھے اکثر یہ فیلنگ آتی ہے کہ جن موضوعات پہ ان کی گرپ نہیں ہے وہ ان موضوعات میں بھی بڑے ایروگنٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. لائک آپ میں اسی طرف آ رہا ہوں، جن موضوعات پہ آپ کی گرپ نہ ہو نا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ آپ کو کانفیڈنس اور ایروگنس کے ساتھ بات تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اکثر چلتے چلتے نا، بھائی علامہ اقبال کا آپ کو نہیں پتہ، آپ کو شاعری کا بالکل نہیں پتہ، آپ کو اردو ادب کا بالکل نہیں پتہ. اردو ادب کے اندر ایک جو پوری روایت ہے ہماری شاعری کی جو فارسی سے انسپائرڈ ہے، ردیف قافیہ کیا ہوتا ہے، زمین بحر کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے استعارات کا استعمال کیسے ہوتا ہے، لینگویج کیسے استعمال ہوتی ہے، لینگویج کی باریکی ہوتی ہے. تو آپ شاعری آپ کی فیلڈ نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے بائی دا وے اس درجے پہ، لیکن چلیں آپ شاعری اس درجے پر شاعری کی باریکی کو نہیں سمجھتے، تو آپ اب چلتے پھرتے علامہ اقبال کا شعر کوٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو شعر ہی غلط ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. یہ شعر اپنے درجے پر بہت بڑا شعر ہے. ایسے ہی. اور اقبال جس درجے پہ بات کر رہے ہیں، پہلے آپ کو وہ تناظر سمجھنا پڑے گا. بالکل. آپ اپنی عقل کے گھوڑے، میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ عقل کے گھوڑے دوڑا کے
آپ کیونکہ انجینئر ہیں تو آپ 2+2 کرتے ہیں نا, آپ کا مائنڈ سائنٹیفک مائنڈ ہے, آپ ہیومینٹیز اور آرٹس کو نہیں سمجھتے. تو اکثر یہ میں نے دیکھا کہ بھئی آپ کا شاعری میں آپ کا وہ ذوق ہی نہیں ہے, تو علامہ اقبال پہ چلتے آپ نے رگڑا لگا دیا, ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا, فلانا کا, کہیں پہ اکنالج بھی کیا, مطلب جواب شکوہ ان کو تھوڑا سمجھ آیا تو وہ انہوں نے شعر اکنالج بھی کیے, لیکن جو اقبال کے بڑے شعر ہیں ان پہ ایمی کی کرٹیک کر دی, تو نہ کریں, یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے. دیکھیں اگر میں فقہ کو بغیر جانے میں فقہ کے اوپر بات کروں تو میں بڑا سٹوپڈ ساؤنڈ کروں گا. ایسے ہی میں علم الحدیث کی وہ باریکیاں نہیں جانتا, صرف و نحو نہیں جانتا, اور میں اس کے اوپر کلام کرنا شروع کر دوں گا, بڑا ہی سٹوپڈ لگوں گا. تو انجینئر صاحب یہ نہ کریں. تصوف کے بارے میں بھی مجھے لگتا ہے, میں بڑے دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کہ آپ کو وہ رسوخ حاصل نہیں ہے جس طرح آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس پہ آج ہم بات آگے کریں گے. دوسری بات یہ ہے انجینئر صاحب, یہ میں شروع میں بھی کہوں گا آخر میں بھی کہوں گا, آپ کا جو انداز ہے نا گفتگو کا, وہ انداز ایک جید عالم دین کا انداز نہیں ہے. تھوڑے سے روڈ ہے, ایروگنٹ ہے. پھر آپ کا جو مذاق کا انداز ہے, آپ جب کسی کو پوائنٹ آپ سکور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا اوسط درجے کا کوئی کمیڈین ہے. جی ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, the damage has been done, ٹھیک ہے نا, یہ چلیں آپ کا ایک اچھا چلیں نسبتاً وہ ہے, لیکن آپ ایک دم کہیں گے روکو میں آتا ہوں, مطلب یہ کیا ہے, یہ کیا انداز ہے, یہ آپ عالم دین ہیں, آپ جید عالم دین ہیں, آپ نے قرآن اور سنت کی بات کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. لو سامبو, مطلب یہ کیا بات ہے, سامبو اپنے بابے, مطلب نہیں, بہت سے آرگومنٹس وہ کرتے ہیں. بھئی آپ اگر کوئی پنچ لائن دینا چاہتے ہیں, کوئی ایمفسس دینا چاہتے ہیں, آپ بڑے علمی انداز میں بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں جاوید غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں, ان سے ہمارے بڑے نظریاتی اختلاف ہیں. میرے ذاتی تو ہم تو خیر ادنا سے طالب علم ہیں, لیکن طالب علمانہ درجے پر بھی بہت ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں. لیکن دیکھیں وہ کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے آرگومنٹ کو فریم کرتے ہیں, اپنے آرگومنٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کی سطح پر مکالمہ نہیں کرتا, وہ ان کی بھی سطح کو بلند کرتا ہے. صحیح. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کیونکہ یوٹیوب کے ویوز ایسے آتے ہیں, فیس بک کے ویوز ایسے آتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ریل ایسی بنے گی, لوگوں کو مزہ آتا ہے نا سننے میں, یا لوگوں کو مزہ آئے گا تو میں ان کے درجے پہ آ جاؤں. عالم بلند معیار پہ اپنی آڈینس کو لے کے جاتا ہے, نہ کہ وہ ان کی سطحیت پہ آ جاتا ہے. تو اپنے نا سٹائل کو بدلیں. یہ آپ کا سٹائل جو ہے, یہ اس میں ایروگنس بھی ہے بلا وجہ کی. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اوور دا ایئرز بہت زیادہ کنٹینٹ میں ریپیٹیشن ہے. وہ جیسے کولو کا بیل نہیں ہوتا, مجھے اب یاد ہو گئے ان کے سارے آرگومنٹ. اگر وہ صوفیاء کے پر بات کریں گے تو کشف المحجوب کی 3 عبارتیں ان کے پاس ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پر چشتی رسول اللہ کی عبارت وہ لیں گے, جس کے آج ہم پوسٹ مارٹم بھی کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی پہ آئیں گے تو وہ ایک چکن والی مثال لے آئیں گے, ٹھیک ہے جی, اور ایک آدھ اور اس طرح کی لے آئیں گے. حضرت فرید الدین عطار پہ آئیں گے تو وہ تذکرۃ الاولیاء کی ایک لے آئیں گے. اور مولانا رومی کو بغیر جانے, دنیا ان کو اکنالج کر رہی ہے تو وہ بغیر جانے جی کہانی شریف کہہ کے, شڈول کہہ کے وہ آگے چلے جائیں گے. یہ 3-4 باتیں ہیں. یا پھر وہ ایک ان کا پیٹ ٹاپک ہے بریلویوں اور دیوبندیوں کو لڑانے والا, المحند المفند اور حسام الحرمین. یہ ان کا ایک کولو کا بیل کی طرح نا وہ چل رہے ہیں. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نالج تھوڑا سا لیا ہوا ہے, اسی کو بار بار نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ ٹاپکس کے اندر نا مجھے ان کی دیکھیں, ہر عالم جو ہے وہ گرو کرتا ہے, اس میں نا گروتھ نظر آتی ہے آپ کو اوور دی ایئرز. تو ان میں نہیں نظر آئی. مجھے لگتا ہے کہ انجینئر صاحب آج سے 10 سال پہلے جہاں پہ کھڑے تھے نا, آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. ان میں وہ ارتقاء مجھے نظر نہیں آیا, ان کے ٹاپکس کے اندر مجھے وہ ارتقاء نظر نہیں آیا. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نا ان کو شاید 1 مہینے کی 2 مہینے کی نا سوشل میڈیا بریک بھی لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا سے کچھ کماتا ہی نہیں کمائے نا, وہ کمانا شمانا ایک علیحدہ بحث ہے. ایک آپ کے اندر نا فیم کی ہرس بھی پیدا ہو جاتی ہے, گریڈ پیدا ہو جاتی ہے. فیم بہت بڑی ایک نفسانی طاقت ہے. ہاں اسکرین کی آپ کو نشہ, مطلب میں خود بھی اپنے آپ کو سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس طرح. ایک عالم کو نا کنسسٹنٹلی پڑھنا چاہیے, اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی امپروو کرنا چاہیے, اس کے ایونیوز میں ایکسپینشن ہونی چاہیے. تو جو ماڈرن ہمارے مسائل ہیں نا, مجھے اکثر لگتا ہے کہ وہ ایک خاص, مجھے کئی دفعہ یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اسلام 360 یا مکتب الشاملہ کی جو ویب سائٹس ہیں نا, شاید وہ انہی کو اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو ناٹ میٹ ہم. یہ میری ایک ویور کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اسیسمنٹ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے پوری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہی از ناٹ اے بک ریڈر.
وہ کتابیں اتنی اس طرح سے نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی. لیکن اگر وہ بک ریڈر نہیں ہے تو جب ان سے لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ ٹھک کر کے بتا دیتے ہیں کہ صحاحت کی فلاں نہیں وہ ان کی میموری کا اللہ نے انہیں گفٹ دیا ہوا ہے, اللہ نے ان کو میموری کا گفٹ دیا ہوا ہے. دیکھیں جب میں بک ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا, ایک تو ہے کہ الحمدللہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوگا, بار بار وہ پڑھ رہے ہیں, احادیث کے سرٹن ٹاپکس وہ بار بار پڑھ رہے ہیں, ان کی میموری اچھی ہے, وہ یاد ہو گیا. لیکن دیکھیں دین کا جو اسکالر ہے وہ صرف یہ نہیں ہے, دین کے اسکالر کو اپنے اثر میں جینا ہوتا ہے. صحیح. اپنے اثر کے اندر کیا نئی آئیڈیالوجیز ہیں, کیا نئے ازمز ہیں. مطلب انہوں نے اکثر جب سیکولرزم پہ بات کرتے ہیں بہت ہی ادنا درجے کی بات کرتے ہیں. ماڈرن ڈے کے جو ایشوز ہیں, اگر ایتھیزم پر کوئی بات کریں تو بہت ہی ایوریج انٹلیکٹ پہ آ جاتے ہیں. ادھر ان کی وہ ترقی آپ کو نظر نہیں آتی. وہ حالانکہ ان کو لگے گا, ان کو لگتا ہے کہ وہ رچرڈ ڈاکنز کو انہوں نے بہت بڑا جواب دے دیا ہوا ہے, حالانکہ حقیقت میں ایسا ہے نہیں, اور کوئی شاید کبھی کسی نے ان کو بتایا بھی نہیں ہے کہ دیر آر بگ لوپ ہولز جو انہوں نے ابھی کور کرنے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ٹیک اے بریک 2-3 months, دیگر ایریاز کو بھی نا, کمپیریٹیو ریلیجن کو ان کو پڑھنا چاہیے, کمپیریٹیو فقہ کو انہیں پڑھنا چاہیے, اور چیزوں کو مناظراتی اینگل سے نہ ہر وقت دیکھتے رہیں, مکالمے کے اینگل سے دیکھیں, ڈیپتھ کے اینگل سے دیکھیں. یہ آپ ایڈوائز کر رہے ہیں, یہ میری ان سے بڑی مودبانہ سی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ اس پہ مان بھی لیں, اور ہو سکتا ہے وہ ناراض ہوں, تو ناراض ہو بھی جائیں, وہ تو پہلے بھی ہوتے ہی ہیں, اور سب سے ہی ناراض ہیں تو ہم سے بھی ہو جائیں گے, تو کیا فرق پڑے گا. اچھا جی, اب یہ جو باتیں میں نے آغاز میں کی ہیں کہ اقبال کو اس طرح بیچارے امیر رگڑا نہ دیا کریں, ان کا جو تصوف کے خلاف جو ان کا پورا پروجیکٹ کیوں ہے ویسے وہ اتنا خلاف؟ اچھا اب یہ بھی میری ایک ذاتی اسیسمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ خود بتاتے ہیں بائی دا وے کہ وہ ایک گروپ کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کا پارٹ تھا, میں لے ہی لیتا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں بریلوی تھا, جی بریلوی تھا, اور میں ساری ان کی, پھر کہتے ہیں میں دیوبندی ہوا, پھر کہتے ہیں میں اہل الحدیث ہوا, اور اہل تشیع وہ کبھی نہیں ہوئے. ویسے کہتے ہیں کہ وہ اکیڈیمکلی ان کو بہت پڑھتے رہے ہیں, تو وہ بھی ایک ہے. تو اور پھر وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے کا نہیں ہوں, اور میں ایک یونیفائڈ, یہ ان کی اچھی بات ہے بائی دا وے کہ فرقہ واریت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے, حالانکہ اس وقت ان انٹینشنلی شاید وہ پھیلانے کا موجب بنے ہوئے ہیں. یہ بات بھی ہم کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں انجینئر صاحب نے ایسے صوفی نواز لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی جو تصوف کی اسپرٹ سے بالکل آ رہی تھے, اور کچھ ان کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہے جس نے ان کے اندر وہ تصوف کے خلاف ایک بغاوت پیدا کی ہے. مجھے یہ بات ویسے غامدی صاحب میں بھی لگتی ہے. غامدی صاحب اکثر نا اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے والد صوفی تھے, اور شاید ان کے والد نے اس درجے کی ذمہ داریاں ادا نہ کی ہوں, تو ان کو لگا, اور بچے کے اندر ریاکشن پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ صوفیزم کے نام پہ جو ایک شرعی تقاضے تھے ایک باپ ہونے کے, وہ پورے نہیں کیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے اگین مجھے پتہ نہیں ہے, تو میری اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے, تو اللہ مجھے معاف کرے, اگر ٹھیک ہے تو شاید یہ ایک جواب ہو. مجھے لگتا ہے ان کی اسکول گوئنگ ایج میں یا کالج گوئنگ ایج میں ان کو ایسے لوگ ملے جو تصوف کے نام پہ ان کو انہوں نے مس یوز کیا, بلیک میل کیا, اور وہ پریکٹسز نے ان کو ہرٹ کیا بہت زیادہ. تو ان کے اندر نا ایک نفسیاتی طور کے اوپر ایک تصوف کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی, اور وہ انہوں نے پھر اس طرح سے اس کا اظہار وہ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز, آپ کے بچپن کے ٹراماز ہوتے ہیں آئیڈیالوجیز کے خلاف, اور وہ اس طرح سے باہر نکلتے ہیں. تو اچھا ایک بات تصوف پہ بات کرنے سے پہلے, ان کا جو ایک پیٹ موضوع ہے وہ بریلوی اور دیوبندی اختلافات کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حسام الحرمین لکھی, اور انہوں نے اس طرح سے دیگر فرقوں کو اوپر یہ فتویٰ بازی کی. ٹھیک. اور علماء دیوبند نے ان کے جواب میں کتاب لکھی المحند المفند, اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کو یہ جواب دیے, اور انہوں نے ایسے فتوے لگائے. اچھا وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب میں اگر فتوے لگا رہا ہوں تم دونوں کے خلاف, تو تم دونوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگائے ہوئے, تو میرے فتووں کے خلاف تمہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے, کیا ایشو ہے, اور پھر تم میرے خلاف اکٹھے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو یہ ان کا ایک پورا ایک آرگومنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ شہربانوں اس بات کو نا بڑے ہم نے تحمل سے سننا ہے. دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایز اٹ از ایگزسٹ نہیں کرتی, بالکل ایسے, اور حضرات انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا. نیک لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, پارسا لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, اور یہ ہیومن کنڈیشن ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں, علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ علماء کو ہم سب مل کر نبیوں کا نعوذ باللہ رتبہ نہ دیں. علماء سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن علماء کا احترام ان کے میرٹس پہ کرتے ہیں. تو لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ان کو علماء کے طور پر لینا, آپ تو ان کو ٹوٹل فالو کر رہے ہیں. میں ایبسلیوٹلی میں ان کی بات سے پارشلی اگری کرتا ہوں. ہم انہیں علماء کی طرح, وہ کہتے ہیں آپ دین ہی بابوں سے لے رہے ہیں. نہیں میں ایسا نہیں ہے. کوئی ابھی اس پہ ہم آتے ہیں, ہم دین اولیاء اللہ سے نہیں لے رہے, بالکل بھی نہیں لے رہے, ایسا نہیں ہے. ہم دین اللہ اور اس کے رسول سے لے رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بالکل ہم ڈفرینٹ ڈبیٹ میں جائیں گے کہ بھئی یہ فقہ کا ادارہ کیسے پیدا ہوا, محدثین کیسے پیدا ہوئے. آج حدیث لینے کے لیے بھی تو میں کسی بابے کا محتاج ہوں نا, فقہ کی بحث کرنے پہ بھی میں کسی بابے کا محتاج ہوں نا. اسی لیے جب تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی بابے پیدا ہوں گے. یہ اس بات پہ ہم آتے ہیں آگے. میں ابھی ایک اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی بریلوی اور دیوبندی بزرگوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان کا استعمال کیا. آئیڈیل سینیریو میں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بات یہ ہو گئی. نمبر 2, ہمارے علماء دیوبند نے اور علماء بریلی نے جو آج ایگزسٹ کرتے ہیں اپنے ان ڈفرنسز کو کہیں نہ کہیں ریزالو کر لیا ہے, کہیں نہ کہیں. اچھا آپس میں بالکل کہیں نہ کہیں یہ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے. آج مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی تقی عثمانی کا بہت احترام کرتے ہیں. مفتی تقی عثمانی ان کا احترام کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اکابر ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے اسلاف کی طرف سے سخت زبان کا استعمال ہوا اور وہ شاید ضروری نہ ہو. اور دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہر جگہ جاتے ہیں, ان سے بھی ہم اختلاف کر سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہر جگہ جاتے ہیں, ہم ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارے دیگر علماء بھی ہیں. تو ہمارے علماء جو سنسیئر علماء ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ امت محمدیہ ایک ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور اگر سب کانٹیننٹ کے اندر امام ابو حنیفہ کے زیادہ مقلدین ہیں اور ایک بریلوی ہیں اور ایک دیوبندی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے اکٹھے ہونا ہے. بالکل صحیح. اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں جب نہ پاکستان بنا ہے اور قرارداد مقاصد میں سارے مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے. کانسٹیٹیوشن 1973 کا جب ہم پاس کر رہے تھے سارے علماء اکٹھے ہوئے. مسلمہ پنجاب کے خلاف جب موومنٹ چل رہی تھی جھوٹے نبی کے خلاف سارے مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے. تو جو امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں علماء الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو رول ان کا آتا ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اندر یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے اکابر علماء جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں. عوام تک ابھی اس کے ثمرات نہیں پہنچے لیکن انشاءاللہ پہنچیں گے. تو اگر یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علماء دیوبند اور علماء بریلی جو ہیں وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں اور ڈسپائٹ ان کے ڈفرینسز تھے تو وہ امت کو یا پاکستان کے اندر مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کریں. اتحاد بین المسلمین چاہیے جائے کہ ہم ان کے پرانے بزرگوں کی عبارات پریزنٹ کر کے دوبارہ سے نفرت کی آگ جلائیں. اور ابھی جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو ویسے بھی ایک ہونا نقصان ہوتا ہے. لیکن نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ مدینہ آئے تھے, انجینئر صاحب اس بات کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, اللہ ان کے حسنات قبول فرمائے. اوس اور خزرج جو 2 کلانس تھے ان کی شدید لڑائی تھی. فار ڈیکیڈز ان کی جنگیں چل رہی تھیں. سرکار دو عالم جب آئے تو سرکار کی برکت سے جہاں پر ان کو ہدایت ملی, جہاں پہ وہ ہوا, تو وہ جو سوشل اینیموزٹی تھی نا, سماجی نفرت تھی, وہ بھی ختم ہوئی. دونوں ایک طرف مل گئے. اب جب بھی کبھی وہ قبائلی نفرت سامنے آئی ہے نا تو سرکار دو عالم نے سختی سے اس کو روکا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہیں آ گئی میں اوس ہوں میں خزرج ہوں, سرکار دو عالم نے سختی سے روکا ہے کہ نہیں, وہ پاس کی نفرت نہیں آنی چاہیے. تو اگر ہمارے بزرگوں سے سخت لینگویج کا تبادلہ ہوا, اب ہمارے علماء جو بڑے علماء ہیں, جو جید علماء ہیں, کیا ان کی لینگویج حسام الحرمین والی ہے؟ کیا ان کی لینگویج المحند والی ہے؟ نہیں, ان کی لینگویج یہ نہیں ہے. اگر وہ خود اپنے ڈفرینسز کو ریزالو کر رہے ہیں تو آپ کیوں یہ باتیں بار بار پیش کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ویوز چاہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ پرومیننس چاہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ اس ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسپلائٹ کر کے پرومیننس چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ویوز چاہیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں امت کو جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے میں اس پر ان کو سیدھی راہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں, لیکن مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے ایز اے اسپیکٹیٹر یا ایز این اینالسٹ یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن, کیونکہ ہم نے ان ڈفرینسز کو دیکھیں ریزالو کرنا ہے. آپ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت ان دس ڈے اینڈ ایج اور خاص طور پہ میں تو
اور آپ بھی ہم سب ایک دیکھیں جدید دنیا کے پروڈکٹس ہیں نا, ہم اس طرح دارالعلوم کے پروڈکٹس تو نہیں ہیں نا, ہم ایک نیوٹرل بات کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ علماء دیوبند کی وہ بہت کنٹریبیوشن ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. مولانا صاحب قاسم نانوتوی صاحب, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب, ان کی اپنے درجے پہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحم اللہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم ان پرسنالٹیز کو ان کے میرٹس پہ اگر جج کریں, اور وہ نبی نہیں تھے, آف کورس ان سے ہم کہیں پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, رسپیکٹفلی اختلاف بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے آداب کے دائرے میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. مگر کیا ضرورت ہے کہ میں وہ عبارتیں جو کہ اب اس ٹائم پہ عملی طور پہ امت میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ باتیں بار بار کرنے سے نا انجینئر صاحب ایک اچھا میسج نہیں دے رہے, اینڈ یہ غیروں کا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے.